سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 117 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم إن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس خرچ کی جو یہ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ کمثل ریح، اس کی مثال ایک ہوا کی سی ہے، تیز ہوا، فیہا سر، اس میں سر خوب سخت ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔ اصابت حرث قوم، جو پہنچی وہ ہوا، ٹھنڈی ہوا پہنچی ایک ایسی قوم کی کھیتی پر جس نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، فَأَهْلَكَتْهُ ہو تو وہ اسے تباہ کر دیتی ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ان پہ، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، مت بناؤ جگری دوست، قلبی دوست، دل کی محبت، من دونکم، اپنے سوا، اپنے لوگوں کے سوا، لا یعلونکم خبالا، کیونکہ وہ کمی، لا یعلونکم کمی نہیں کرتے تمہاری تکلیف میں، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں جو چیز تمہیں تکلیف پہنچائے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے بھی ان کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے، بغض ظاہر ہوتا ہے، لیکن ما تخفی صدورہم، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، اکبر، وہ اس سے زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات، یقیناً وضاحت سے میں نے بیان کر دی ہیں تمہیں اپنے احکامات، اگر تم عقل سے کام لو۔ ہاں انتم، دیکھو تم جو ہو، اولائے تم جو ہو، تحبونہم، اے مسلمانوں تم تو ان سے قربت رکھتے ہو، محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، حال یہ ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، ان کے دل میں بغض بھرا ہوا ہے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں تو ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تخلیے میں ہوتے ہیں آپس میں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وہ اپنی انگلیاں چبا لیتے ہیں غصے سے تمہارے خلاف۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ مر جاؤ اپنے غصے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم،
اگر تمہیں کوئی اچھی حسنہ پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر بظاہر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی سے کام لو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی تکلیف کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی جو کچھ ان اللہ بما یعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اس دنیا کی زندگی میں۔ سامعین کرام، یہ اس خرچ کی بات ہو رہی ہے جو کہ نیک اغراض کے لیے اور اچھے مقاصد کے لیے خرچ ہوتا ہے، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ مضمون جو ہے وہ کافروں کا ہو رہا ہے، جو گزشتہ سبق تھا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کمایا ہے، مال اور اولاد، یا جو کچھ بھی خرچ کیا ہے، جو اچھے کام کیے ہیں، یعنی انفاق کیا ہے، خرچ کیا ہے اچھے کاموں میں، کسی کی غریب کی مدد کی ہے، بیواؤں کی مدد کی ہے، یا حاجت مندوں کو پیسہ دیا ہے، یا اور کوئی نیک مقصد میں اسپتال بنوا دیے مثال کے طور پہ، یا جو بھی اچھے کام کیے۔ ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں۔ اس ساری آیت کا سامعین اکرام، اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، یا اس کا اصطلاحی مطلب یوں بنتا ہے کہ جو بھی خرچ کرے گا اپنے اموال کو اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اپنی مرضی سے نیک کام کرے گا، مقصود اس کا آخرت نہیں ہے، مقصود اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، وہ تمام نیک جو خرچ ہیں، نیک جگہ پہ خرچ کیا ہوا ہے، وہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا مقصود آخرت نہیں تھا، اس کا مقصود جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو، یعنی بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ انسان اسی وقت آخرت میں اجر کا مستحق ہوتا ہے جب کہ وہ کام آخرت کے لیے کرے۔ اور یہ بھی اس سے ایک بنیادی نقطہ سامعین اکرام یہ نکلتا ہے کہ انسان جو بھی زندگی گزارتا ہے، اگر اس کا مقصود آخرت ہے، یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کا اس کا مقصود آخرت کی بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور وہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دیتا ہے، مرضی سے سر انجام دیتا ہے، تو اس کا انجام جو ہے اس دنیا میں بھی اچھا ہے اور اس دنیا میں بھی اچھا ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے، اس کا مقصود اللہ نہیں ہے، اس کا مقصود دنیا اور ما فیہا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور مقصود بنا لیے ہیں اور معبود ہیں۔ مثال کے طور پہ آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو الجھائے بغیر یہ کہہ دوں کہ ایک دنیا دار شخص جو ہے، ظاہر ہے کہ دنیا دار شخص جو ہے وہ رحم دل بھی ہو سکتا ہے، وہ خرچ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، نیک کاموں میں خرچ بھی کرتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، بہت سے کفار ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں، نیک مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بہت سی NGOs ہیں، آپ دیکھیں
جو غیر مسلموں کی ہیں لیکن وہ بھلائی کے کام کرتے ہیں، ان کا مقصد ہی بھلائی کے کام کرنا ہے۔ لیکن ایک بنیادی بات جو ہے آپ کے اور میرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی، یعنی یہ سامعین اکرام تھوڑا سا اگر میں بہت زیادہ اس کو سمپل کر دوں بات کو، اگر انسان زندگی اللہ کے لیے بسر کر رہا ہے اور اس کے تمام کاموں کا محور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، رضا الہی ہے، تو وہ تو پھر ہر ایک کام جو ہے، ہر ایک کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، دنیا کے کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا جب تم بیوی کے منہ میں نوالا بھی دو گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ ہر کام جو ہے عبادت بن جاتا ہے، انسان کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ سامعین اکرام، ہر کام سے کوئی کام باہر نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے، ہر کام اس کا عبادت بن جاتا ہے، ہر فعل اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس شخص کی دنیا کی زندگی میں بھی اس کو بھلائی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا ہے۔ آپ کو میں آیت بھی سنا دیتا ہوں، سورہ النحل، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری کی روش اختیار کی، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کو اس دنیا میں بھی میں بھلائی عطا کروں گا، ولا اجر الآخرت خیر، اور آخرت کا اجر جو ہے وہ تو پھر بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ایک شخص، سامعین کرام بنیادی طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ اور کر بھی چکا ہوں پہلے، بنیادی طور پہ روش کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے نیکی کی روش اختیار کر لی، تقوی کی روش اختیار کر لی، رضا الہی کو اپنا نصب العین بنا لیا، اللہ کو اپنا مقصود و محبوب بنا لیا، بس آپ کامیاب ہیں۔ آپ کی ہر کام میں بھلائی ہوگی، ہر کام میں برکت ہوگی، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، کیونکہ آپ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ لیکن اگر ایک شخص نے حق کو جان بوجھ کر ٹھکرا دیا، اللہ کو اپنا محبوب واحد نہ بنایا، مقصود واحد نہ بنایا، مطلوب واحد نہ بنایا، معبود واحد نہ بنایا، اب یہ شخص دنیا دار ہے، یہ شخص دنیا دار ہے، یہ طالب مولا نہیں ہے، یہ طالب دنیا ہے۔ اب اس کا ہر کام ضائع ہوگا۔ سامعین کرام، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے پیچھے میرے قرآنی دلائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، میں نہیں کرتا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کے عمل کو ضائع کہنے والا؟ یا یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو اس قرآن میں باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ طالب دنیا جو ہے، اس نے اگرچہ کلمہ پڑھا ہے لیکن یہ طالب مولا نہیں ہے، یہ لا الہ کا قائل نہیں ہے۔ حقیقت میں لا الہ اس نے زبان سے کہا ہے، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو طالب مولا نہیں ہے، یہ تو طالب دنیا ہے، طالب عقبہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، یہ تو مال کی محبت میں گرفتار ہے، اولاد اس کو محبوب ہے، اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے مال سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اور محبتیں جو بھی ہیں۔ اس کا ہر ایک عمل ضائع ہونے والا ہے،
سامعین کرام، بنیاد پہ بات ہوتی ہے. بنیاد اگر زندگی گزارنے کی پہلی اینٹ جو ہے اگر وہ درست نہیں ہے تو ساری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی رہے گی. خشت اول چو نہد معمار کج، پہلی اینٹ جو معمار نے ٹیڑھی رکھی اب وہ ساری عمارت اگرچہ آسمان تک پہنچ جائے وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. لیکن پہلی اینٹ اگر صحیح رکھ دی گئی تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان کمزور ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اپنے اصلاح کر لے، توبہ کر لے، اصلاح کر لے. اللہ تعالیٰ پھر غفور الرحیم ہے. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ شرک معاف نہیں کرتا. اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی آپ مقصود بنا لیں، اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ٹھہرا لیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں نے اللہ کے ساتھ اور شریک بنائے، اتنی محبت ان سے کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں. یہ تو مشرک ہیں، مومن تو نہیں ہے. ایمان والے جو ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. سامعین کرام، یہ بنیادی نقطے اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو قرآن کو سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. اور ہر جگہ اتنی میری لمبی چوڑی یہ جو میں لمبی تمہید باندھ دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ہم دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں. سامعین کرام، دور جاہلیت سے میری مراد دور ناواقفیت ہے. دین کے ہر چیز کے بارے میں ہمارا جو ذہن ہے وہ تقریباً صحیح نہیں ہے. جو بنیادی دین کی بنیادی باتیں ہیں اس کے بارے میں ہمارا تصور صحیح نہیں ہے. تو تبھی اتنی لمبی چوڑی تمہید، ہر مضمون میں لمبی چوڑی تمہید باندھنا پڑتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. انہوں نے بس بنیاد صحیح رکھ دی تھی، معاشرے کی پہلی اینٹ انہوں نے صحیح رکھ دی تھی. اللہ اور رسول، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. محبوب ترین ہستیاں اللہ اور اس کے رسول تھی. اللہ احد احد. بلال جس زمانے میں مسلمان ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس زمانے میں تو اتنا دین، اتنی وضاحت تو نہیں تھی، لیکن ایک بنیادی تصور تھا ان کا کہ وہ احد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، مقصود واحد ہے، معبود واحد ہے، محبوب واحد ہے. تبھی تو ان کی زبان سے تیز دھوپ میں پتھروں پہ لٹا کے جب ان کے جسم پہ پتھر، گرم پتھروں پہ لگا، اوپر بھی پتھر رکھے جاتے تھے تو ان کی زبان سے احد احد نکلتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ کلمے کا کیا مطلب ہے. ہم تو زبان سے احد کہہ کے عملاً بہت سے خدا ہیں ہمارے. مال بھی، ہم مال کی محبت بھی اللہ کی محبت کے شریک ہے، بلکہ بڑھ کے ہے. سامعین کرام تھوڑا سا غور کریں، بڑھ کے ہے. مال کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کے ہے. جبھی تو آپ دیکھیں حرام خوری، کرپشن، رشوت بالکل عام ہے. خوف خدا ہی نہیں ہے کوئی. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ تعالیٰ نے تو واضح لکھ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. لا تأکلوا، مت کھاؤ مال ایک دوسرے کے
بینکم آپس میں، بالباطل ناجائز طریقے سے، ہم ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، قومی المیہ ہے ہمارا، یہ حرام خوری قومی المیہ ہے۔ سامعین اکرام، میں نے آپ کو بتایا نا کہ چپڑاسی سے لے کر اوپر تک جو عہدے دار ہیں ہمارے، تمام جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ حرام کھانے سے باز نہیں آتا۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اس میں مضمون یہ ہے کہ جو لوگ طالبان دنیا ہیں، دیکھیں اب مضمون تو جو اس سے پہلے گزر چکا ہے وہ کافروں کا ہے، اور کافروں کی میں نے آپ کو یعنی تفصیل بتا دی کہ حق جن کے سامنے پیش ہوا انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک کافر تو یہ ہیں۔ دوسری قسم کے کافر وہ ہیں انہوں نے مان لیا لیکن عمل کرنے سے انکار کر دیا، عمل نہیں کر رہے، یہ بھی کافر ہیں۔ قولاً یا عملاً، یہ دونوں کافر ہیں۔ سامعین کرام، یہ اس میں اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ 3 آدمی ہیں، میں مثال دیتا ہوں، مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ مردان میں 3 آدمی ہیں، سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک چوک میں کھڑے ہوئے ہیں، مردان کے چوک میں کھڑے ہیں۔ ایک طرف چوک میں ایک راستہ جو ہے بالکل سیدھا راستہ، وہ گیا ہوا ہے نوشیرہ کو، دوسرا راستہ اس کا اپوزٹ جو ہے وہ گیا ہوا ہے سوات کو۔ 3 آدمی ہیں، ان کے سامنے ان کو بتا دیا گیا کہ تمہاری کامیابی نوشیرہ میں ہے، تمہارا مقصود نوشیرہ میں ہے۔ ایک آدمی ان میں کہتا ہے کہ نہیں، میرا مقصود نوشیرہ میں نہیں ہے، مجھے نہیں جانا، وہ انکار کر کے سوات کی طرف چل دیتا ہے۔ دوسرا آدمی مان لیتا ہے کہ ہاں میرا مقصود جو ہے نوشیرہ میں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن وہ چل دیتا ہے کافر کے ساتھ، کافر کی روش اختیار کر لیتا ہے، جس طرف کافر جا رہا ہے وہی روش اختیار کر لیتا ہے۔ صرف ایک جو تیسرا بندہ ہے وہ مان لیتا ہے اور راستہ بھی وہی اختیار کر لیتا ہے جو کہ نوشیرہ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے کتنے آدمی، ان 3 آدمیوں سے کتنے آدمی اپنے مقصود یعنی نوشیرہ تک پہنچ جائیں گے؟ ظاہر ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ صرف ایک پہنچے گا، باقی وہ شخص جس نے مان لیا لیکن اس نے کافر کی روش اختیار کر لی، انکار کرنے والے کے راستے پر چل پڑا، وہ تو نہیں پہنچے گا، اس نے تو راستہ ہی نہیں اختیار کیا۔ سامعین کرام، یہ ذرا اپنے آپ کو سمجھا لیں، ایک کافرانہ روش ہوتی ہے، ایک مومنانہ روش ہوتی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ روش کی ہے کہ آپ راستہ کون سا اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مان کے کافرانہ روش اختیار کر لی، ناشکری کی روش اختیار کر لی، تو پھر تو آپ کا انجام اور اس کا انجام برابر ہے، جو زبان سے بھی انکاری ہے۔ آپ نے زبان سے مان لیا لیکن آپ اس کافر کے راستے پر چل رہے ہیں، کافرانہ روش اختیار کر لی ہے، تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں لکھا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافر سے بھی زیادہ عذاب ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ مان لیا لیکن روش جو ہے مومنوں کی روش اختیار نہیں کی، کافرانہ روش اختیار کر لی، تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ سامعین کرام، ذرا خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل چیز جو ہے وہ روش کی ہے۔ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال، چاہے جو مقصد بھی ہے ان کا، لیکن اس کا اجر جو ہے ان کو
آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، ضائع ہو جائیں گے وہ نیک اعمال، نیک جگہ خرچ جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ایک کھیتی ہے، خوب سرسبز و شاداب کھیتی ہے، لیکن ایک دن ایک ہوا چلی، اس میں تباہ کن سردی تھی، یا اس پہ اولے برسے اور فصل کو بھر کے رکھ دیا اس نے۔ سامعین اکرام، موت کی جب آندھی آئے گی، وہ نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے سارے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طرح کہ تم زندگی گزارتے ہو اسی طرح تمہیں موت آئے گی۔ اس شخص نے روش جو تھی وہ کافرانہ روش اختیار کر لی۔ کافر اچھے کام کرتے ہیں، ان میں نیک دل حضرات ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا پشاور کا لیڈی ریڈنگ اسپتال ایک کافر عورت نے بنوایا ہے، لیڈی ریڈنگ نے بنوایا ہے، وہ تو کافر تھی، نیک کام کیا ہے لیکن ضائع۔ بہت سے گنگا رام اسپتال ہے، ہندو نے بنوایا ہے، ضائع۔ نیک عمل کے ساتھ ایمان باللہ یہ شرط ہے سامعین کرام، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لوگ جو مومن ہیں وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے اعمال کے اثرات ہوں گے آخرت میں۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، دنیا داری، ریاکاری اور اپنی نام و نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اور جب نتیجے کا وقت ہوگا تو قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں، سورہ عرفان ہے غالباً، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان کے جو نیک عمل ہیں میں ان کے آگے کروں گا قیامت کے دن، وَقَدِمْنَا آگے کروں گا، من إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ جو عمل بھی اس نے کیا ہو نیک، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان تمام اعمال کو میں اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ کچھ پتہ ہی نہیں، دھول کا کچھ پتہ چلتا ہے؟ کچھ ہاتھ آتی ہے؟ دھول کو آپ پکڑنے کی کوشش کریں، دھول آپ کے ہاتھ میں آئے گی، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا اس کو۔ سامعین کرام، یہ تمام حقائق ہیں جو ہمارے مد نظر رہنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کیے میں خود گرفتار ہو جائیں، اور وہ تمام اعمال جو ہم نے کیے ہیں نیک کچھ کسی خیال سے، سامعین اکرام بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں۔ رحم دلی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا مد نظر نہ ہو، ایمان باللہ نہ ہو آپ کا، تو آپ کی رحم دلی کسی کام نہیں آئے گی آپ کی۔ فیہا سر کمثل ریح، مثال ان کی ایک ہوا کی سی ہے جس میں سر سخت ٹھنڈک ہوتی ہے، تباہ کن ٹھنڈک ہوتی ہے اس میں، اصابت حرث قوم، وہ پہنچتی ہے ایک ایسی قوم کی کھیتی کی طرف، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ظالم کون ہے سامعین اکرام؟ اپنے اوپر کون ظلم کر رہا ہے؟ جو اپنی حقیقت کو نہیں پایا، جو اپنی حقیقت کو بھول گیا، جو اپنے اللہ کو بھول گیا، نتیجتاً وہ اپنے اللہ کو بھول گیا، جو اپنے اللہ کو بھول گیا نتیجتاً اپنے آپ کو بھول گیا۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا۔ بھئی میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے، یہ سوچے نہیں، اس ایویں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ فانساہم انفسہم، ان سے اپنا آپ بھی بھول گیا۔ یہ شخص ظالم ہے جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، وہ اپنے رب کو نہ پہچان پایا، اور اس نے وہ روش اختیار کر لی، دنیا داروں کی روش اختیار کر لی۔ تو دنیا دار اگر رحم دل بھی ہو، نیک دل بھی ہو، بہت بھی اچھے کام کر رہا ہو، لیکن اس کی تو زندگی کی بنیاد ہی نہیں بنی،
اس نے تو اللہ کو بھلا رکھا ہے، بھلے وہ بہت اچھے کام کر رہا ہے لیکن اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے رب سے رابطے میں نہیں ہے، یہ رب کو رب تسلیم نہیں کیا ہے اس نے، تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، وہ ٹھنڈی تیز ہوا پہنچی ایک ایسی قوم کی کھیتی پر جو اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے، جو اپنے مالک کو بھلا بیٹھی ہے۔ فَأَحْلَكَتْهُ، تو جب ہوا پہنچی، ہری بھری کھیتی تھی، ساری تباہ و برباد ہو گئی۔ فَأَحْلَكَتْهُ، لیکن اب یہ جو ان کے نیک اعمال ضائع ہو گئے تو اللہ کہہ رہے میں نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا، ما ظلمہم اللہ، اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے، اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ بیٹھے، اللہ کو ربی تسلیم نہیں کیا، اللہ کو الہ واحد ہی نے تسلیم کیا، اللہ کو محبوب واحد تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے تو اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا، اللہ نے تو ان پہ ظلم، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جسم دیا اور قوت دی، پھر اس کو عقل دی، اختیار دیا، ارادہ دیا، ہدایت دی، اب اس نے جان بوجھ کر اللہ کی راہ کو اپنی راہ نہ بنایا، اس کے خلاف روش اختیار کر لی، ٹیڑھے راستوں پر چلتا رہا، اپنی مرضی سے نیک اعمال کرتا رہا، تو یہ تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ بھئی تمہیں جو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دی ہے، اولاد دی ہے، یہ تو اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس میں خرچ کرو، اس کو اس کے اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرو، اولاد کو ایک امانت سمجھو اور اس کو دین کے مقاصد کے لیے استعمال کرو، خود بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو، لیکن تم نے تو اپنی ساری قوتیں تو دنیا میں لگا دی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا، اللہ کے نیک بندوں سے تم نے تعلق ہی نہیں قائم کرنے کی کوشش کی، ولیکن انفسہم یظلمون، تم تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو اپنے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ۔ سامعین کرام، شان نزول کے حساب سے تیسری ہجری کی یہ آیات ہیں، اور تیسری ہجری یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں مشرکین کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں میں مخاصمت تھی، دشمنیاں تھیں، اور جنگ بعث ایک مشہور جنگ ہے جو 120 سال تک چلتی رہی، اور نسلی تعصب ان میں موجود تھا، تفاخر اور تعصب ان میں موجود تھا، ہر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تو اسی بنیاد پر ان کی جنگیں ہوتی تھی۔ یہودی جو قبائل تھے، انہوں نے کچھ نے اوس کے ساتھ معاہدے کر رکھے تھے، اور کچھ جو تھے کچھ قبائل نے خزرج کے ساتھ معاہدے کر رکھے تھے، اور پھر ان کی جنگیں جب ہوتی تھیں تو یہودی آپس میں ان کی طرف سے لڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا حال بیان کیا ہے، لا تخرجون انفسکم من دیارکم ولا تقتلون انفسکم ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون انفسکم من دیارکم۔ تو یہ یعنی یہودی ایک قبیلے کے، کچھ قبائل ایک یہودی قبیلے کے حلیف تھے، دوسرے یہودی جو تھے دوسری قبیلے کے حلیف تھے، تو
اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود تو اپنی جگہ رہ گئے، انہوں نے تو من حیث القوم انکار کر دیا الا ماشاء اللہ، لیکن جو دونوں قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ دونوں جو ہے ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی اور یہ دونوں بھائی بھائی بن گئے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے پہ تھے، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جب تم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دی اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ اب یہ دو قبیلے جو تھے یہ دونوں مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج، لیکن ان کے کچھ یعنی روابط تو یہودیوں کے ساتھ تو تھے، مطلب وہ ساتھ ساتھ ہی قبائل تھے، ان میں کچھ رضاعی رشتے بھی ہو گئے تھے اور کچھ ایسے رشتے ہو گئے تھے، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہر قبیلے کی اپنی تعلقات تھے اور وہ اٹھتے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کر رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، ان کے ساتھ قلبی تعلق چھوڑ دو، جو جو تمہارے بھائی نہیں ہیں اور تمہارے صاحب مشرب نہیں ہیں، ان کے ساتھ قلبی تعلق چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم نہ بناؤ، لا تتخذوا نہ بناؤ، بطانہ قلبی دوست، من دونکم اپنے سوا، لا یعلون کیونکہ وہ کمی نہیں کرتے تمہاری تکلیف، تمہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں جو چیز تمہیں تکلیف پہنچائے، جس سے تم تکلیف میں پڑو، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ ان قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا جو بغض ہے وہ ان کے زبانوں سے تم محسوس کر سکتے ہو، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دل میں تمہارے خلاف عداوت اور دشمنی بھری ہوئی ہے وہ کہیں اس سے زیادہ ہے جو ان کے زبانوں پر ہے۔ اور قد بینا لکم آیات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو تمہیں اپنے احکامات بیان کر دیے کہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھدار ہو۔ اور ہاں انتم اولائے، تم دیکھو تم جو ہو تم تو ان سے رابطہ رکھتے ہو، کیونکہ یہ بغض، حسد، یہ کینہ، یہ تو مسلمان کی شان ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ابھی وضاحت نہیں آئی تھی تو انہوں نے اپنا تعلقات رکھے ہوئے تھے، دل میں تو ان کے کینہ نہیں تھا اور وہ پرانے ان کے حلیف تھے، تو ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے، ولا یحبونکم، حال یہ ہے کہ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم جو ہے ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، یعنی جو ان کے پاس کتاب ہے تم ان کی تصدیق کرتے ہو، لیکن تمہارے پاس جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ اور جب تمہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں جی، لیکن بظاہر وہ کہتے ہیں، لیکن اذا خلو، جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں، عدوا علیکم الانامل من الغیظ، وہ غصے سے تمہارے خلاف، غصے میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے سے۔ آپ کہہ دو کہ مودوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ، یعنی اس میں ایک پیشن گوئی بھی ہے کہ اسلام کا انشاءاللہ بول بالا ہوگا اور تم اس غصے کی آگ میں جل کر مر جاؤ گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو۔ ان تمسسکم حسنۃ، دیکھو اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تسؤہم، وہ خوش نہیں ہوتے، یعنی کوئی ظاہری بھلائی حاصل ہوتی ہے تو ان کو یہ تکلیف دیتی ہے، تمہیں کوئی فتح ملتی ہے، کوئی تمہیں مال غنیمت ملتا ہے
تمہیں کوئی بھی بظاہر بھلائی ملتی ہے تسؤہم، یہ چیز ان کو تکلیف دیتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی چوٹ ملتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. لیکن ان کا تو یہ حال ہے. اب تمہارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، وہ تو تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لیکن اگر تم صبر سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کر لو، تو لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ، وہ تو تدبیریں کر رہے ہیں تمہارے خلاف، لیکن اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کر لو گے تو ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کام نہیں، تمہیں تکلیف نہیں دے گی، کیونکہ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالی نے احاطہ کیا ہوا ہے، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ تمہارا مولا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. جب مولا تمہارا مددگار وکیل تمہارا اللہ تعالیٰ ہے تو کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، صرف تم نے صبر اور تقوی کی روش پر جمے رہنا ہے. سامعین کرام، یہ تو شان نزول کے مطابق میں نے آپ کو عرض کر دیا، لیکن بات یہ ہے کہ آج اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے. تو آج تو سامعین کرام یہ تو مسلمانوں کی ایک جماعت مخاطب ہے. لا تتخذوا بطانة من دونکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم قلبی دوست نہ بناؤ. تو آج یعنی یہ تو مسلمان ہیں تو ان کو یہ ہدایت ہے، یہ مسلمانوں کو ہدایت ہے. بہرحال وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے اشارے کو، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اصول ہے کہ آپ نے مسلمان کا دوست صرف مسلمان ہو سکتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں. اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو ایمان والوں کے سوا آپ کا دلی تعلق کسی سے نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو آپ کے راستے پر، جو آپ کا ہم مشرب نہیں ہے، جو آپ کا اللہ کے راستے میں ہم سفر نہیں ہے، وہ آپ کا دوست بھی نہیں ہے. اس کو دوست قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی توہین ہے. ہاں نارملی سلوک رکھ سکتے ہیں، قلبی تعلق نہیں رکھ سکتے. اپنے تعلقات قائم، مطلب جو ضروری تعلقات ہیں، لینا ہے دینا ہے بھئی، یہ یعنی دنیا داری کے جو کام ہیں یا جو تعلقات ہیں وہ آپ قائم رکھ سکتے ہیں. لیکن قلبی تعلق اور رازدار بنا لینا کسی کو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سامعین کرام، جو آپ کا ہم سفر نہ ہو، جو آپ کا ہم مشرب نہ ہو، تو وہ آپ کا کیسے دوست بن سکتا ہے؟ یہ تو جو دل والے ہیں تو وہ دل والوں سے تعلق رکھیں، جو دنیا دار ہیں تو دنیا داروں سے تعلق رکھیں گے. تو یہ ایک واضح بات ہے سامعین کرام، اس میں ہمارے لیے یہ ہدایت ہے اور نور ہے کہ اپنے سوا کسی کو دوست نہ بنانا. قلبی تعلق صرف آپ کا مومن کا صرف مومن کے ساتھ ہونا چاہیے. تو لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خوب واضح الفاظ کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومن جو ہے مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنانا چاہیے. تو سامعین کرام، یہ اس سارے مضمون میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے، اور صرف یہ ہے کہ وہ ہدایت لینے کی ضرورت ہے اور صاحب ایمان بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان احکامات پر کما حقہ عمل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.